آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی بولو. دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرسٹ ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے. دوبارہ آپشن آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 9 9 9 9 9 9 9 یعنی 9 ارب 9 خرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ. 9 خرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس. 9 خرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 خرب. 9 خرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، یہ پورے 10 خرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 خرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 خرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی ہے. کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے
اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا. ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک. 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا، وغیرہ وغیرہ. ہوتے ہوتے 5 کروڑ، جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا. اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا. یہ سننا تھا ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ خوشی. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے 9999. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک بولو دے دیا ہے. یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں. جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا. جو مانگو گے بولو بھائی دوں. اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں. وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی. عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا. تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا. اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول. اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے. یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک. تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا. تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو. تکبر نہیں کرو دعا میں. تکبر کیا ہے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ بہت بڑا تکبر ہے. دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ نے جا کے کسی سے ₹1,00,000 قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے، وہ ترس کھا کے آپ کو ₹1,00,000 دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا. 1,00,000 کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا، پھر مجھے تپ چڑھتی ہے. 1,00,000 کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے. یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا، ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا. تو دعا میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آر محسوس نہ کیا کرو. ایک ٹیکنیکل فالٹ لوگوں میں دیکھتا ہوں میں، جب دعا مانگتے ہیں تو منہ پہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر چھپا دیتے ہیں منہ اپنا. پتہ نہیں لوگوں سے شرم آ رہی ہے آپ کو، کیا ہو رہا ہے؟ انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے، استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی، آپ کسی کے سامنے رو دیے، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم. مت رو، اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو، بولو. لوگوں کا نہ گیت گاؤ، میرے یہ مسئلہ، میرے یہ مسئلہ، میرے گردے میں مسئلہ، میرے پھیپڑے میں مسئلہ، میرے گلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج، اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے ایسے، حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ. ابے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا، مسئلے لکھے نا، حضرت یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں، شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے ہیں، لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا، تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ، ان کے کوئی بزرگ ہیں. ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے، غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت
دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے، آپ کو دین کی باتیں سکھائے، آپ اس سے شریعت سیکھو، اللہ سے تعلق سیکھو۔ شادی بھی اپنی مرضی سے کرو، آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے، تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے، ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے، پیر و مرشد نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو، اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی، بچے کی شادی بھی پیر صاحب۔ وہ بھائی پیر ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ خدا ہے۔ یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے، بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں، مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں۔ میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں، نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی، میں کہاں مشورہ دوں گا؟ خود فیصلہ کرو بھائی۔ تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں، جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا، کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو، مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے، تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے۔ طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے، طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے، ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے۔ میری عادت ہے، میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں۔ کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا۔ جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا، کافی رمضان میں ہوا، کافی بیمار ہو، ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا، احتیاط نہیں کی، اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا۔ فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت، تھوڑی انسان اندر اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کروا لیتا ہے، ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا۔ بخار ہوا، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے بخار، فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا۔ یہاں مؤذن، میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، 10-12 سال پرانی بات ہے۔ مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے۔ مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب، کیا ضرورت ہے شور مچانے کی؟ طبیعت کا ٹھیک ہونا، طبیعت کا خراب ہونا، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، نارمل ہیں، کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی خراب ہوگا، کبھی مرے گا، کبھی جیے گا، ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ۔ پھر لوگوں کے فون آنا شروع، سنا ہے آپ بیمار ہو گئے، وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے، اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، بھائی طبیعت خراب ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ شور مچانے کی، لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں۔ آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا، میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں، میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں، میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے، میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نام رکھنا کیا ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا گلے کا توق، ایک توق ختم ہو گیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، فجر کے بعد پرچی، ظہر کے بعد پرچی، اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی، نماز کے بعد دعا کرانی، کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ، یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا، زبانی میں اور ٹینشن۔ ایک دن ایسا ہی ہو گیا، مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا، اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے، یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی، یہ تو چلتا رہے گا بھائی، کوئی مرے گا کوئی جیے گا۔ امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو، پورے محلے کی رپورٹیں اس کو، ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے، اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے، شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر۔ میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے، اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے، کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے، وسیم کباڑ والا کون ہے، سلیم گولے گنڈے والا کون ہے، اور شریف پنچر والا کون ہے، کسی کو کیا پتا یار۔ جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے، تیری مرضی، نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔
آپ اپنے خاص خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو. کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے, آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے, شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں. صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی, صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کا کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں, اللہ کے سامنے. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک, پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ, لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں, ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا وہ تو کون ہے, میں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا, لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے, لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رہبوتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات, دیکھو دو غلط چیزیں ہیں. لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے, غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے, مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی, اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلانا ہو, اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے, کم. اللہ کے سامنے رونے سے, اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو, بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں, لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے, اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا, تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کمبخت رو کیوں نہیں رہا ہے.
تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرتا. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا, تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی, ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے, لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دے. لنگڑا لولا تعلق ہو, گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو, لیکن رکھو تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے, اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی, اور جس نے دنیا میں اللہ سے لو نہیں لگائی, اللہ کو یاد نہیں رکھا, بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں, دوستوں کے بکھیڑوں میں, رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا, پیسوں کے بکھیڑوں میں, تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, ذکر, اذکار, یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے, نہ مانگنے کی عادت ڈالی, یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے, خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کورونا پھیلا ہوا ہے, وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی, اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے. تو جب سخت مصیبت آتی ہے, میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور, تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر, زیادہ تر نہیں, اکثر, جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں. ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے, نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا, یا بس سے جا رہا ہوتا بیچارہ, چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا. پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا. تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل, ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے, راستے میں کہیں موسم خراب, تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو. میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا, وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا, تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے بھائی اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا, ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, عربی ڈرائیور تھا, اس نے جو بھگائی ہے گاڑی, ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ.
تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا, کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. آ رہا ہے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی, 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور, پھر اور او بھائی, پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے ہیں, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دے دے, ہم تو محتاج ہیں نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری اچھی نہیں. اللہ تیری مرضی, مار دے, میں موت سے تھوڑی ڈرتا. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہو, میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا دے, نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی, گڑ گڑاؤ, مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے. بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی. وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن جب ٹکراتا ہے نا, اللہ نہ کرے, تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا, تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کرے. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ جب چیزیں گرنا, اور ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے, وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی گئی, یہاں پہ بندوق رکھی گئی. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئی, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جائے. مجھے بڑی برے ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے. 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے. فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے, 2 منٹ. ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آ کے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا, چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے. تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو. تو بس تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے. حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد رکھے. کر رہا تھا کہ دین سیکھنا کس سے پڑے گا میرے بھائی, علماء سے سیکھنا پڑے گا. اگر وہ غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں ہی ہوں گے. دائیں بائیں نکلیں گے نا تو کوئی تھوڑا خراب ہوگا, کوئی زیادہ خراب ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اسکالر اتنی صحیح باتیں بھی تو کرتے ہیں, وہ یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی تو صحیح کہتے ہیں, یہ بھی بات تو صحیح کہتے ہیں. دیکھو ساری غلط باتیں دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی ہوں گی, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ساری غلط باتیں دنیا میں شاید شیطان نے بھی نہیں کی ہوں, وہ بھی کبھی کبھار صحیح بات بھی کر دیتا ہوگا شیطان بھی. شیطان نے بولا تھا نا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین, اے اللہ تیرے بندے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ بات شیطان نے غلط کی تھی یا صحیح کی تھی؟ صحیح کی تھی, بالکل صحیح رپورٹ پیش کی تھی اس نے.
جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دربار سے نکالا، تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے۔ شیطان نے رپورٹ پیش کی، حالانکہ ابھی اس نے گمراہ کیا نہیں تھا، لیکن آدم کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں رپورٹ پیش کر دی شیطان نے، پوری اپنے سگنیچر اور اسٹیمپ کے ساتھ۔ اتنی مضبوط رپورٹ تھی جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس رپورٹ کو۔ وہ رپورٹ شیطان نے یہ پیش کی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ یہ تیرا کھائیں گے، تیرا دیا ہوا پہنیں گے، تیری نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوں گے، لیکن مان کے تیری نہیں چلیں گے۔ اکثر، 100% نہیں، اکثر۔ حالانکہ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے اولاد بھی نہیں تھی۔ تو شیطان نے جو رپورٹ پیش کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی؟ بولو، صحیح کی۔ اب کوئی آپ کو منع کر رہا ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو، وہ غلط باتیں کرتا ہے، غلط وعدے دلاتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں بھائی وہ جو شیطان نے بات کی تھی دیکھو بالکل کریکٹ نکلی کہ نہیں نکلی، اس کا مطلب شیطان صحیح بات کرتا ہے۔ تو 100% غلط باتیں تو بھائی شیطان بھی نہیں کرتا۔ لوگ اس پہ متاثر ہیں، وہ فلاں اسکالر، فلاں اسکالر، اس نے یہ بات بھی صحیح کی تھی، دیکھو یہ صحیح نکلی، دیکھو یہ صحیح نکلی۔ تو 100% غلط باتیں کوئی بھی نہیں کرتا دنیا میں۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، اسلام میں نیکی ہو یا برائی ہو، صحیح بات ہو یا غلط بات ہو، اس میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے، کوالٹی کی ویلیو ہے۔ اس کو ذرا دماغ میں بٹھاؤ۔ کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے کہ کون زیادہ باتیں غلط کرتا ہے اور زیادہ صحیح کرتا ہے۔ یوں ہم دیکھیں، مثال کے طور پر ایک آدمی 99 باتیں صحیح کرتا ہے، ایک غلط کرتا ہے، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے اس کی غلط باتیں کم ہے، صحیح باتیں بولو زیادہ۔ 99 صحیح، ایک غلط۔ دوسرا وہ شخص ہے جو 99 غلط باتیں کرتا ہے، ایک صحیح کرتا ہے، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ زیادہ غلط کر رہا ہے اور زیادہ صحیح۔ تو لوگ اس طرح سے ناپتے ہیں بندوں کو کہ یار اس کی زیادہ تر باتیں صحیح ہوتی ہیں، ہاں ایک دو غلط تو ہو ہی جاتی ہیں ہر ایک سے، اور اس کی زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں، ایک دو صحیح ہوتی ہیں۔ اس طرح سے لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی کو پہچاننے کا طریقہ غلط۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ابھی سمجھاتا ہوں مثال سے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو ایک مذہبی اسکالر ہے، 99 باتیں صحیح کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے بھائی۔ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، غلط بات ہے صحیح بات ہے؟ آپ نے کہا یار کیا اسکالر، 4 شادیاں کیا، یہاں کر سکتا ہوں، امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں، ٹھک کر کے نا جیل۔ امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے۔ دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنادن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب تو کسی کو۔ اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے، میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر چھاؤں میں۔ دنیا میں کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو۔ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو۔ سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو۔ تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا، نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا۔ جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں، جا کے ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحیہ آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا۔ اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے۔ میں بول دیتا، مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں۔ مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا، کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی۔ ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے بولو، ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے، وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے، تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں۔ باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ امریکہ جاؤ، آپ جاپان جاؤ، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے، تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی، بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے۔ تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، حق بات چھپانا، غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے، خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ ناجائز ہے۔ خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر، سمجھتے ہو؟ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو بے موقع بات، وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان اس کا زیادہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی تبلیغ، خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں،
جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے آپ، تو اسی پہ قائم کر رہے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے. کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں، حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں؟ پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا، وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں؟ چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی، تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا، پورا تو مکمل ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے. اس سے آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، ابا یہ کیا کرو، ابا یہ کیا کرو، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا. تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی، تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا، اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے، اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، مجھے یوں نہ کر دیا جائے، مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا. اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا. اب صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو، انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا، انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں، امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں، کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا تو اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے، جا کے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں. حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا، جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو، عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، مصلحتاً، بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات، مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے، لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے، مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا، ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے، اصل میں ڈر رہا ہے نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق، آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے، تکبر میں انسان اکڑتا ہے، استغنا میں بھی اکڑتا ہے. لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے، تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع، ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے. بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے، زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تو
تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے تو تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی ان پہ میں تواضع کسے کہتے ہیں, احساس کمتری کسے کہتے ہیں, تکبر کسے کہتے ہیں, استغنا کسے کہتے ہیں, مصلحت اور بزدلی, یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے, شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ اترا نہیں رہا ہوتا, وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے, لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے, فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں, تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا, وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں, بھائی میرے اندر یہ خوبی, میرے اندر یہ خوبی, مجھے اللہ نے یہ دیا, تو وہ سمجھتے شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے, ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں, ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں. ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا, پھر دوبارہ آ رہا ہوں واپس, زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط, ایک چیز صحیح. تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں, صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط. تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا, چلو ایک غلط کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال, گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی, جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے, ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا, اللہ نے کہا نہیں, زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا, تو 99 نیکیاں ہیں, چل بھائی جا جنت میں, ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی, اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا, اسے کہاں جانا چاہیے؟ منہ سے یعنی بولنے چاہیے نا, 51 نیکیاں اور 49 گناہ, کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے, ایک غلط کر رہا ہے, اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا, سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ, اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں, کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں, جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نا نا نا, اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, وزنی ہو گیا, چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی, اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا, پلڑے پر ہوگا, سمجھتے ہو, پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا, بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے, وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں, تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نا نا نا, دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے, لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے, تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی. اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو دیکھا کہہ رہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, آپ نے کہا یار یہ اسکالر یہ بات کیا کرتا ہے, بالکل ٹھیک, زبردست بات. بیوی سے محبت کرو, غلط ہے صحیح ہے؟ یار یہ ہمیشہ میاں بیوی کے حقوق پر اچھی بات کرتا ہے. عورت کو کہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو, شوہر کو کہتا ہے بیوی سے محبت کرو, زبردست خاندانی ہو گیا. حج کیا کرو, عمرہ کیا کرو, نماز پڑھا کرو, زکات. یار ساری باتیں تو صحیح ہیں, مولوی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. ایک بات وہ صرف غلط کرتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارا کرو. بھئی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد بھی چلتا ہے,
بھائی اگر تم نے اللہ میاں کے یعنی بیت اللہ کو سجدہ کر لیا ٹھیک ہے، کبھی قبر کو بھی کر لیا تو اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ وہابڑوں نے پھیلایا ہوا ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے۔ وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے، کیونکہ میں تو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا ہمیں جہاں بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے پتہ نہیں کیا کیا بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہابڑوں کو کیا پتا۔ تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ تو بھائی یہ بات تو ایک غلط کی ہے، لیکن یہ اتنی غلط ہے، اتنی وزنی ہے کہ یہ کسی کے گمراہ ہونے کے لیے بولو کافی ہے، یہ اتنا کافی ہے کہ اس کو سننا چھوڑ دو ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا۔ کیونکہ یہ مسئلہ تو اللہ نے قرآن و سنت میں اتنی وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کا مطلب الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کا ایک حرف بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تمہیں نکاح طلاق کے مسائل کہاں سے بتائے گا؟ ہو سکتا ہے چوری کر کر کے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے بتا رہا ہوں، جس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب، اس کو اس کا مطلب نہیں آتا تو کیا کرنا کیا ہے پھر اس کا؟ ہم نے نہیں آئی بات تو پھر تو یہ باتیں تو بھی سبھی کر لیتے ہیں، یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ اتنے بڑے مسئلے میں جس نے تحقیق میں غلطی کر لی تو نکاح طلاق کے مسائل میں کہاں سے صحیح بات کرے گا؟ اگر وہ کر رہا ہے تو علماء کی کتابوں سے چوری کر کے کر رہا ہے، اپنی تحقیق نہیں ہے۔ محقق ہوتا تو توحید کے مسئلے میں اتنی بڑی ڈنڈی نہ مارتا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہم غامدی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ غامدی صاحب بھی بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کرتے ہیں، لیکن جو غلط کرتے ہیں نا وہ اتنی غلط ہوتی ہیں کہ ہماری درجہ اولا کے بچے کو پتا ہے کہ غلط ترجمہ ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ محترم ڈنڈی مار رہے ترجمے میں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، یہ غلطی ایک ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ سارے صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، محدثین، فقہا سب کو سمجھ رہے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ تھا ہی نہیں، اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن و سنت کیا ہے۔ یہ غلطی ایک ہے، لیکن یہ آپ کی علمی حیثیت کو 2 ٹکے کی اس نے نہیں چھوڑا آپ کو، یہ بتا دیا کہ آپ کی تحقیق 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو۔ باقی جو صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو سارے کر رہے ہیں، تو آپ بھی کر لو، ٹھیک ہے، کیا کون سا آپ نے کوئی تیر مار لیا اس میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجماع امت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ اب ہم جب اس میں سختی کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، غامدی صاحب نے جو اس کی مخالفت کی ہے غلط ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنی محبت سے سمجھاتے ہیں اور یہ مولوی کیسے جذباتی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس مسئلے کے ویٹ کا اندازہ ہے، اس لیے جذباتی ہوتے ہیں، وزن کا اندازہ ہے۔ جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو، حدیث پڑھی ہو، اس کو اس مسئلے کے ویٹ کا بولو اندازہ ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے جیسے آپ نے اڑا دیا اس کو تو ایکچولی کر کے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ تو اجماعی عقیدہ ہے بھائی، اور قرآن کہہ رہے جو اجماع امت کے خلاف چلے گا نولیہ ما تولا، جہاں جا رہے ہیں ہم جانے دیں گے اس کو۔ یہ بڑی سخت دھمکی ہے، پھر اس کی کوئی لگام نہیں ہوگی، بے لگام اونٹ کی طرح چلتا رہے گا۔ پھر وہ اتنا غلط ترجمہ، اتنا توڑا موڑا ہے آیت کو۔ اب جن کو نہیں آتا ترجمہ وہ تو کہیں گے کہ یار تحقیق ہے، جنہوں نے پڑھا ہوا وہ کہیں گے بھائی آپ چھوٹی غلطی کر لیتے یار، رفع الیدین کے مسئلے میں کر لیتے، زور سے آمین آہستہ آمین، یہ جھگڑے چل رہے ہیں ہمیشہ سے، کر لیتے۔ اتنے بڑے مسئلے میں آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا، جیسے انجینئر علی مرزا نے آیت کا ترجمہ غلط کیا نا، خلا والی آیت کا۔ پوری امت کا اجماع ایک طرف ہے اور آپ نے کہہ دیا عورت کو بھی عدالت سے ڈیورس کا حق ہے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے۔ تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، جو انجینئر سے جو غلطی ہوئی ہے نا، یہ ویٹ کیا ہے؟ یہ بہت وزنی ویٹ ہے۔ آپ نے جو غلطی کی ہے وہ کام کیا جو یہود و نصارہ میں بھی نہیں تھا۔ آسمانی مذاہب میں ہمیشہ سے نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے، ہمیشہ سے۔ یہ تو اب سیکولر لبرل حکومتوں نے آ کے عورت کو اختیارات دیے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایک ہے، لیکن یہ آپ کی علمی شخصیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی علم کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو قرآن و سنت میں لکھا ہوا کیا ہے، تو آپ باقی مسائل میں جو پیچیدہ ہیں ان میں کیا تحقیق کرو گے؟ تو بعض دفعہ مسئلہ ایک ہوتا ہے، وزن اس کا بولو بہت ہیوی ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، انجینئر صاحب نے 20 دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ عورت کو بھی ڈیورس کا حق ہے، یعنی خلا کے ذریعے جس طرح مرد کو حق ہے۔ یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفہ جس کو تھوڑا سا قرآن و سنت کا علم ہے۔ اتنا بڑا بلنڈر یار، پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی، اور آپ کو نہ بخاری کا پتا، نہ مسلم کا پتا، نہ اجماع امت کا پتا، تحقیق تو کر لیتے۔ تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے بھائی آپ جن مسئلوں پہ تحقیق پیش کر رہے ہو نا، وہ تحقیق بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مشکوک، کہ وہی ہوگی پھر جو یہاں کیا ہے۔ تو اگر کوئی اسکالر 99 باتیں ٹھیک کر رہا ہے، ایک بات غلط کرتا ہے کہ قبر کو سجدہ بھی جائز ہے، بھائی یہ بات تو ایک ہی ہے، پھر یہ نہیں کہہ سکتے اتنی صحیح باتوں میں اگر ایک غلط ہو گئی، بھائی وہ غلط، وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی محقق ڈاکٹر ہو،
99 باتیں صحیح کر رہا ہو کہ جب سر میں درد ہوا کرے تو 2 گولی پیناڈول کھا لیا کرو. آپ نے کہا ویل ڈن, سارے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں. یار تحقیق ہے اس بندے کی. بھائی اگر زکام ہوا کرے تو جوشاندہ پی لیا کرو. واہ 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 یار, زبردست ریسرچ ہے. اور پھر حوالے بھی دے رہا ہو, یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں کتاب میں. ایک دن آگے لمبی پھینک دی کہ جب آپ کو زکام ہوا کرے نا, گلا خراب ہوا کرے, تو املی کا اچار سرکہ ڈال کے کھایا کرو. آئی بات سمجھ. وزن کم کرنا ہو تو کولڈ ڈرنک پیا کرو. وزن کم کرنا ہو, شوگر فری نہیں, یہ والی جو عام کولڈ ڈرنک ہے, یہ دنادن آلو کے چپس کھایا کرو اور کولڈ ڈرنک پیا کرو. اور جتنا زیادہ وزنی ہوگے اتنے پاورفل ہوگے. غلطی تو ایک ہے میرے بھائی, لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی 2 ٹکے کی ویلیو رہے گی نہیں اس غلطی کے بعد. کہیں گے پھینکو ایک نمبر کا. بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا یار. عوام تو کہہ رہی ہوگی تحقیق لایا ہے. بھائی کیا لایا ہے؟ اب تک ڈاکٹر منجن بیچ رہے تھے, کولڈ ڈرنک والوں سے دشمنی تھی, اصل میں اپنا منجن بیچنا تھا. ویٹ کم کرنا ہے اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور یہ ڈائٹ اور لو کارب. اصل میں ڈاکٹروں کا منجن اس نے دکان بند کر دی نا. ہم خام خامے کھانے سے, اتنی لذتوں سے ہمیں پراٹھے کھا رہے تھے مفتی صاحب کے بیان سن کے, وہ ساری چیزوں سے ڈاکٹروں نے محروم کر دیا. یہ بندہ ہے حق پرست. تو عوام تو کہے گی, لیکن ڈاکٹروں کی نظر میں اس ڈاکٹر کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے. جو 99 صحیح باتیں ہیں نا, ڈاکٹر کہیں گے یہ بھی لگتا ہے اس کی نہیں ہے, یہ ہماری کتابیں چوری کر کر کے مارکیٹ میں لایا ہے, یہ اپنی نہیں ہے کوئی تحقیق. کیونکہ تحقیق ہوتی تو اتنی بڑا بلنڈر تو نہ مارتا یار. لوگوں کو موٹا کر رہا ہے کہ لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے, آپ گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گئی کہاں. زیادہ بڑھتا ہے نا ویٹ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا گردن ہے بھی کہ یا کیا رکھا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے اور وہ کہہ رہے کہ اور کھاؤ, اور ان ڈاکٹروں کی باتوں میں مت آؤ. بھائی غلطی تو ایک ہے, لیکن یہ ایک غلطی آپ کی ساری تحقیق پر اعتماد, یہ وہ غلطی نہیں جو ابو حنیفہ یا امام شافعی سے ہوا کرتی ہے, جو اجتہادی غلطی. یہ تو بھائی اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کچھ مسائل اجماعی ہیں, قرآن و سنت نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. توحید کا مسئلہ قرآن میں مبہم نہیں ہے, 2 اور 2 بولو 4 کی طرح ہے.